قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله بالحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ذي العزة والعظمة والكبرياء والفضل والكرم والجود واللطاف خالق النعماء مالك الآلاء وأزكى الصلاة وأطيب السلام على سيد الطاهرين إمام المرسلين أشرف الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء المتوج بتيجان الاصطفاء والارتضاء المتردي برداء الكرامة والارتواء صلى الله تعالى عليه وعلى آله البررة الأتقياء وصحابه الرحماء الضعفاء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر مولانا مفتی اسحاق صاحب حاضری دامت فیوضکم عزیز القدر مولانا سید جمال شرف شفیع الجیلانی، حاضرین مسجد، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دورے اس ٹور کا یہ پہلا جمعہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور جمعہ مبارکہ کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، عنایتوں سے ہمیں آپ کو سب کو خوب خوب فیضیاب فرمائے، مالا مال فرمائے. حضرات گرامی، چونکہ یہ حج کا مہینہ ہے اور لوگ حج و زیارت حرمین کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سرگرم ہے. مجھے نہیں معلوم کہ
یہاں سے ابھی تک کوئی فلائٹ گئی کہ نہیں حاجیوں کی، مگر ہمارے یہاں سے تو روانہ ہو چکی ہے لکھنؤ سے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ گرامی قدر حضرت مولانا مفتی اسحاق صاحب قادری امام و خطیب جامع مسجد بھی اس سال حج و زیارت حرمین شریفین کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ انہیں اور سبھی حاجیوں کو حج مبرور کی سعادت عطا۔ میں اتوار کو آیا ہوں اور اس آمد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سال ماریشس میں میری آمد اور میرے وزٹ کا یہ 40واں سال، یعنی 40 سال سے اس سرسبز شاداب ہرے بھرے خوبصورت جنتی جزیرے میں آ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کی محبت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوض و برکات سے آپ حضرات کو خوب مالا مال فرمائے۔ یہاں کے اہل محبت اہل عقیدت نے میرے آنے کے بعد پیر کے دن منڈے کو جشن اربعین بھی بہت شان کے ساتھ منایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے اور انہیں دین و دنیا میں کامیابی سرفرازی عطا فرمائے، اور مجھے بھی زندگی کے آخری لمحے تک دین متین اور سنیت و طریقت کی خدمت زندگی کے آخری لمحے تک کرتے رہنے کی توفیق۔ حج کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں پر، دولت مندوں پر، صاحب حیثیت لوگوں پر، ویل ٹو ڈو پرسنز پہ حج فرض کر دیا، اور ہر سال میں ایک بار ہوتا ہے، مگر مومن کو عمر میں ایک بار حج کرنا فرض۔ اس کے بعد آپ کو اللہ توفیق دے زیارت حرمین طیبین کو جائیں، حج کی سعادت حاصل کریں، تو وہ نفل کے درجے میں، مستحب کے درجے میں ثواب تو ملتا ہی ہے۔ عزیزان گرامی، حج وہ مبارک فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، مومنوں کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ طواف خانہ کعبہ اور انوار و تجلیات ربانی سے دل، دماغ، سارا وجود روشن کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آیت کریمہ میں ارشاد ربانی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے، یعنی یہ حج خالص اللہ کے لیے ہے، اس سیر و تفریح کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے۔
یہ ٹورزم کا ایک حصہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے شروع ہی میں فرما دیا وَلِلَّهِ، اور یہ فرض ہے وہ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، خلوص قلب کے ساتھ اللہ کے لیے، اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس گھروں کی زیارت کرنے کے لیے یہ سبب ہونا چاہیے۔ وَلِلَّهِ، تو خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دولت مند بننے کے لیے نہیں، سرمایہ دار بننے کے لیے نہیں۔ وہاں حج میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی انٹرنیشنل مارکیٹ سے قیمتی سامان لانے کے لیے نہیں، ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے، دین میں اضافہ کرنے کے لیے، روحانیت کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، روحانی قوت بڑھانے کے لیے، روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے، اسپریچول پاور بیدار کرنے کے لیے، اسپریچول پاور کو جگانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے یہ فریضہ وَلِلَّهِ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، انسانوں پر حج البیت، خدا کے گھر کا حج کرنا ہے، مناسک حج ادا کرنا ہے، طواف خانہ کعبہ کرنا ہے، مقام ابراہیم کی تعظیم کرنی، مقام ابراہیم پر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور آب زمزم پینا ہے، زمزم کے مقدس پاکیزہ نورانی پانی سے خوب سیراب ہونا ہے، دل کو بھی مصفا کرنا ہے، دماغ کو بھی مصفا کرنا ہے، اور روح کو بھی پاک صاف کرنا ہے۔ یہ ہے وہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر کے اللہ کی ولیہ کاملہ، عارفہ کاملہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت عطا کرنا ہے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا، پھر مینا میں جانا ہے، وہاں خیام کرنا ہے، پھر عرفات میں جانا ہے، دن بھر وہاں پیریوزاری کرنی ہے، رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے، اللہ کے محبوب کے سجدے میں، عرفات کے میدان میں، عرفہ کے دن پیریوزاری کر کے رو کر آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہے، اور اللہ سے نیکی، پرہیزگاری، تقوی، اس کی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی آرزو تمنا کرنی۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہے، پھر غروب کے بعد مزدلفہ جانا ہے۔ عرفات سبحان اللہ معرفت کی ہے، آپ کو معرفت حاصل کرنی ہے تو عرفات کے میدان میں جانا ضروری ہے، اللہ کی بھی معرفت وہاں حاصل ہوتی ہے، اور سارے دنیا سے آنے والے بندوں کی بھی معرفت حاصل ہوتی ہے، سب کا حال جانتے ہیں، سب کے احوال جانتے ہیں، سب کی کیفیتیں جانتے ہیں، وہاں کے تمام ملکوں کے کیا کیا کسٹمز ہیں، کیا کیا انداز ہیں، کیا کیا طریقے ہیں، ان کی پولیٹیکل حالت کیا ہے، ان کی اکنامک حالت کیا ہے، ان کی سوشل کنڈیشن کیا ہے، یہ سب آپ نہیں آنے سکتے۔ تو یوں سمجھو کہ انٹرنیشنل گریٹسٹ کانگریگیشن ہے جو عرفات کے میدان میں نظر آتا ہے، کالے گورے، دولت مند غریب، ملونر، لیبرر، حکمراں، رعایا،
کی بارگاہ میں خدا کی معرفت بھی حاصل کر رہے ہیں، بندوں کی معرفت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے، کوئی امریکہ سے آیا ہے، ماریشس سے گیا ہے، انڈیا سے کہ پاکستان سے، جاپان سے، یورپ سے، کہیں سے، لیکن مردان عرفات میں دیکھیے سب ایک لباس میں ہے، یعنی کوئی اپنا رنگ نہیں دکھا رہا ہے، سب اللہ کے رسول کے رنگ میں لگے۔ ارے اپنے ان لباسوں میں مت آؤ جن میں تم نے گناہ کی ہیں، تم نے زیادتیاں کی ہیں، ظلم و ستم کیے ہیں، اتیاچار کیے ہیں، ٹائچر اور ٹائرینی کی ہے۔ نہیں، ان لباسوں کو اتارو، میرے گھر آ رہے ہو، میرے محبوب کے لباس پہن کر، میرے محبوب کے لباس میں آؤ، محبوب کے لباس کے صدقے میں ہم تمہیں بھی قبول کر لیں گے، تمہارے حج کو بھی قبول کر لیں گے، تمہاری زیارت کو بھی قبول کر لیں گے، تمہارے فریضے کو، اور تمہیں یہاں سے اتنا پاک صاف کر کے بے گناہ گناہوں سے پاک کر کے بھیجیں گے کہ جیسے تم نے ابھی جنم لیا ہے، ابھی پیدا ہوئے ہو۔ سبحان اللہ، سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس گھر حرم پاک کے صدقے میں معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کی بخشش۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حرم شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی ہے۔ وہاں ایک نیکی کرو، ایک نیک عمل کرو تو 1,00,000 کے برابر ثواب دیتا ہے۔ ذرا سوچو، کیا رحمت کی جگہ، کیا برکت کی جگہ، کیا فیض کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو عرفات کے وقت تو یہ کم رہتا ہے، اس میں کیا تفصیل بیان کی جائے، بس میں آپ کو سیر کرا رہا ہوں، یہیں سے بیٹھے بیٹھے حرمین طیبین کا کی سیر کر رہا ہوں۔ تو عرفات، پھر رات گزاری آپ نے مزدلفہ میں، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی ایک ساتھ، اور مزدلفہ زلفہ سے ہے، زلفہ کے معنی غربت، تو عرفات میں معرفت ہی معرفت، اور مزدلفہ میں رات گزارو تو غربت ہی غربت۔ کیا شان ہے اس کی، وہاں کنکریاں اکٹھا کرو اور فجر کی نماز کے بعد منا آ جاؤ۔ یہ 10 ہے ذوالحجہ کی، تو پھر زیارت بھی کرو، طواف بھی کرو، رمیہ جمار بھی کرو، اور حلق و قصر بھی کرو، بال کٹواؤ، ترشواؤ یا بڑھواؤ اور قربانی دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ حج ہے کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت۔ اور حج ہے کیا؟ اللہ کے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں بلا کر کے اپنے محبوب کی اداؤں کو تم سے ادا کرا۔ عزیزان گرامی، آپ جاتے ہیں، ایک تو آپ احرام باندھ کے جاتے ہیں، اپنے لباس اتار کر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لباس کو زیب تن کر کے پہن کے جاتے ہیں، اور تمام گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے
الحج اشہر معلومات، ہر مہینے میں آپ حج نہیں کر سکتے، حج کے لیے مہینہ مقرر ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو اس میں فرض کی نیت کر لے حج کی، تو دیکھیے کیا بلاغت ہے، کیا فصاحت ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو اس میں حج کے فریضے کی نیت کر لے، اور نیت یہ ہے کہ احرام باندھ لے، نیت یہ ہے کہ احرام باندھ لے، اور احرام باندھ کر کے جائز چیزیں بھی اپنے اوپر حرام نہ شکار کرے، نہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، پاکیزہ اخلاق کے لیے گڈ ماڈلز اور گڈ ہیبٹس کے لیے ہم حج کرتے ہیں۔ فلا رفث، کوئی بے حیائی بے شرمی کی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی سیکسول افیئر کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو تم لباس ہی نہ بدلو، اپنے خیال بھی بدل دو، اپنے دل کو بدل دو، اپنے دماغ کو بدل دو، اپنے روح کو بدل دو، اور روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکتیں حاصل کرو۔ یہی حج ہے، یہی حج کا فریضہ ہے، یہی حج کی عبادت ہے، یہی مناسک حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو بحسن و خوبی حج کے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا بھی سنوارے، ہماری آخرت بھی سنوارے۔ عجیب بات ہے صاحب، آپ نے طواف خانہ کعبہ شروع کیا تو کہاں سے؟ کہیں سے نہیں، حجر اسود سے۔ حجر اسود جنتی پتھر ہے، یہ جنتی حجر، کیا ہے؟ جنتی حجر۔ تو طواف شروع کرو جنتی حجر سے، ہو سکے تو ڈائریکٹ چوم لو، اور حج شروع کر رہے ہو پتھر کے چومنے سے، حج شروع کر رہے ہو پتھر کے چومنے سے، تو کیا چومنا پوجنا ہے؟ اگر چومنا پوجنا ہے تو حج شروع کر رہے ہو پوجا سے، پتھر کو بوسا دے کے پتھر کو چوم کر۔ حضور نے طواف سے پہلے حجر اسود کا بوسا دے کر بتا دیا کہ دیکھو یہ جنتی پتھر ہے، یہیں سے طواف شروع کرو تاکہ تم بھی جنتی ہو جاؤ۔ مگر یہیں یہ بھی سنے مسلمانوں کہ جب جنتی حجر کو آپ چومتے ہیں، جنتی حجر کو آپ چومتے ہیں، تو جنتی بشر کو آپ نہ چومیں گے۔ بولو حجر افضل ہے کہ بشر؟ حجر کو چومو گے، بشر کو نہ چومو گے، مائل با شر ہو جاؤ، مائل با شر ہو جاؤ، شر ہی شر رہ جائے، خیر ختم۔ اچھا سنو، اور اگر حجر اسود کو نہیں چوم سکتے، بہت رش ہے، بہت ہجوم ہے، تو اگر ہاتھ میں چھڑی ہو تو چھڑی سے بوسا لے لو حجر اسود کا۔ حجر اسود نہیں چوم سکتے تو چھڑی نے چوما ہے حجر اسود کو، اس چومنے والے کو چوم لو۔ اور اگر وہاں تک چھڑی نہیں جا سکتی تو اس ہوا کو چوم لو جو حجر اسود کو چوم رہی ہے، تو پتا چلا ڈائریکٹ چوم لو یا وسیلے سے چوم لو۔ ارے خدا کی قسم، ہم پیر و مرشد کا ہاتھ چومتے ہیں تو جنتی بشر، اور یہ بھی ہے کہ ہم رسول کا ہاتھ نہیں چوم سکے تو رسول کے ہاتھ کے چومنے والوں کا
کا ہاتھ چوما، رسول کا ہاتھ چوما مولا علی مشکل کشا، ان کا ہاتھ چوما غوث اعظم ہوتے، ان کا ہاتھ چوما خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سے، ان کا ہاتھ چوما مخدوم سلطان سے، ان کا ہاتھ چوما ان کے خلفاء نے، جانشینوں نے، اور ہم نے ان کا ہاتھ چوم لیا، تو ہمارے ہاتھ چومنے کا سلسلہ یہاں سے لے کے رسول خدا تک پہنچا۔ تو حجر اسود نے ہم کو یہ بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا۔ اب ہم کیا کریں؟ 7 بار آپ طواف کریں میزان رحمت سے، خوب رحمت لیں، اور مقام ابراہیم سے خوب فیضیاب ہو، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس لیے کہ وہاں قدم ابراہیم علیہ السلام، تو قدم ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے تمہاری نماز مقبول ہو جائے، تمہاری نماز مقبول۔ پھر آب زمزم پیو، خوب سیراب ہو جاؤ، سبحان اللہ، کیا آب زمزم پیو، مگر ہر پانی بیٹھ کے پیتے ہو، آب زمزم کھڑے ہو کے پیو، آب زمزم کھڑے ہو کے پیو، یعنی آب زمزم کے لیے قیام کرو، آب زمزم کے لیے قیام کرو۔ میں سوچتا ہوں مسلمانوں جب آب زمزم کے لیے تعظیمی قیام کرتے ہو، آب زمزم کے لیے تعظیمی قیام کرتے ہو، تو جس نے آب زمزم کو آب زمزم بنایا ہے، جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ برکت عطا کی کہ ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے آب زمزم کا چشمہ اوپر پڑا، بولو اس کی تعظیم میں اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں کتنی بڑی سعادت ہے۔ آب زمزم کے لیے کھڑے ہو گئے، آب زمزم کے آقا کے لیے نہیں کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور پھر بہت کچھ ہے، صفا مروا ہے، سب برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ وہ گھڑی پہ نظر ہے، وقت بھی ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو حج کی سعادتوں سے بہرور فرمائے اور دین دنیا کی کامیابی و ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا